واٹس ایپ پر اور کمنٹس کے ذریعے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب، اگر ہم نماز کے لیے جائیں مسجد میں اور جماعت کھڑی ہوئی ہو تو کیا ہم اس وقت سنتیں پڑھیں یا جماعت میں شریک ہو جائیں؟ دیکھیں عزیزان محترم، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ دو قسم کی نماز سے قبل سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے، ایک فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور ایک ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عصر اور عشاء سے پہلے سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں یا نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں فجر کے علاوہ کی سنتوں کی، پھر بات کرتے ہیں فجر کی سنتوں کی۔ فجر کی نماز کے علاوہ جو دیگر نماز کی سنتیں ہیں، خواہ وہ مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، اگر یہ بندہ مسجد میں پہنچے، نماز کھڑی ہے تو یہ نہیں پڑھے گا، سنت نہیں پڑھے گا۔ یہ سنتیں نماز پڑھنے کے بعد والی سنتیں پڑھنے کے بعد پھر یہ سنتیں پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، اس کے سنتیں پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کرے؟ تو اگر اس پہلی یا دوسری رکعت میں ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، یہ نفل ہو جائے گی اور یہ والے سنت بعد میں پڑھ لے گا نماز کے بعد۔ اور اگر اس نے تیسری رکعت میں پہنچا ہے یا چوتھی میں پہنچا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس صورت میں یہ جتنا جلدی ممکن ہو نماز ختم کرے، اپنی سنت پورے کرے اور عبدہ و رسولہ کے بعد فوراً سلام پھیرے اور پھیرنے کے بعد آ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یہ رہی وہ بات کہ جو فجر کے علاوہ ہے۔ اب فجر کی سنتوں کے بارے میں چونکہ احادیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ فجر کی جو 2 سنتیں انہیں ترک کبھی نہ کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالے، یعنی اتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں یہ 2 رکعت۔ اس اعتبار سے یہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں یہ قریب الی الواجب ہیں۔ اس لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے، حنفیہ نے اور مالکیہ نے، کہ اگر کسی بندے نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اور وہ جماعت کھڑی تھی تو وہ پہلے سنتیں پڑھے اور پھر جماعت کے اندر شریک۔ اب اس سنتیں پڑھنے کی ذرا سی تفصیل ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اگر اسے یہ یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، اگرچہ آخری قاعدے میں کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ سنتیں پڑھے اور امام کے ساتھ پھر بعد میں شریک ہو۔ اور اگر اسے یقین نہ ہو تو یا وقت کم ہو، امام آخری قاعدے میں ہے یا آخری سجدے میں ہے دوسری رکعت کے، تو ایسی صورت کے اندر وہ ہرگز سنتیں نہ پڑھے، اسے بعد میں اشراق کے ساتھ پڑھے۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ وہ جماعت اگر کھڑی ہے تو وہ سنتیں پڑھے گا۔ اب رہی باقی کی بات، غیر مقلدین ہیں یا حنابلہ ہیں یا شوافی ہیں، ان کے نزدیک ایسا ہے کہ وہ بندہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب یہ سنت نہیں پڑھے گا۔ بھئی جماعت کھڑی ہو گئی حدیث کے مطابق کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم کوئی سنت وغیرہ نہ پڑھو، یہ روایت موجود ہے۔ اور ہمارے جو امام ہیں اس کو یہ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں پر محمول کرتے ہیں، فجر کی چونکہ الگ سے تاکید آئی ہوئی ہے تو ان کے نزدیک، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک، یہ چونکہ اب یہ روایت سب پر وہ کہتے ہیں منطبق ہوتی ہے، لہٰذا فجر کی نماز میں بھی وہ سنت نہیں پڑھے گا اور جماعت میں شریک ہوگا، اور جماعت ختم ہونے کے بعد وہیں پر وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔